تارک السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم حضور مخدوم سمنانی ثم کچھ شبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کی چند باتیں اور چند رخ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی اس خطاب میں جمعے کی آپ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اس عظیم المرتبہ شخصیت کا تذکرہ آج آپ کے سامنے ہونے والا ہے، جو بہت ہی پائے کے ولی کامل اور اپنے وقت کے محدث، مفکر، فقیہ، تمام تر علوم متداولہ کے آپ مالک تھے، اور حافظ قرآن قرأت سبع کے ساتھ آپ پورے ساتوں قرأت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور سلطنت کو چھوڑ کر کے 25 سال کی عمر میں آپ سمنان سے سفر شروع کرتے ہیں، لاہور ہوتا ہوا، بہار ہوتا ہوا، بنگال پیر و مرشد حضور علاء الحق علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں آتے ہیں۔ 12 سال کا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد پھر پیر و مرشد کے اشارہ اور ایما پر آپ ہندوستان کے جگہ جگہ میں جا کر کے مذہب اسلام کی آبیاری کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آپ 1,10,000 کے آس پاس غیر مسلموں کو اسلام پڑھا کر مسلمان میں داخل کیے ہیں۔ اتنے عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر اور ان کی سیرت آج آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بزرگان دین کا فیضان اور ان کا ذکر کرنے سے اور سننے سے اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ان کی تاریخ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر کریں اور سنیں۔ ان کے ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے سینے میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ بے شمار فوائد ان کے ذکر جمیل میں ہے۔ اللہ والوں کا ذکر در حقیقت اللہ کا ہی ذکر ہوا کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی بزرگان دین کی تاریخ آئے، خواہ وہ کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار اور ان کا مذہب مسلک مکمل اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان کی زندگی بسر ہوئی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں اور ان کے ذکر جمیل کریں، اور اس سے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سیرت پاک حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سماعت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ولی کامل تھے آپ، اور کس انداز سے 12 سال تک کرسی حکومت پر آپ براجمان ہونے کے باوجود بھی اس سلطنت کو چھوڑ کر کے آپ دنیا کی جانب سے ذہن کو ہٹا کر کے آپ فخر و فاقہ کو اختیار کرتے ہیں، اور 75 سالہ زندگی سمنان سے ہٹ کر کے آپ نے گزاری۔ تاریخ میں کہیں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے پلٹ کے دوبارہ سمنان گیا ہو یا اپنے مادر وطنی میں گیا ہو، کبھی نہیں گئے۔ ایک بار نکل گئے تو پوری زندگی آپ 75 سالہ زندگی مذہب اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ دین کی خاطر آپ نے پورے 75 سال کی زندگی کی قربانی دی، وہ بھی اتنا لمبا اور طویل سفر میں کبھی پہاڑیوں کا سفر ہے، سمندروں کا سفر ہے، خشکیوں کا سفر ہے، جنگلات کے سفر ہے۔ کیسے اتنے مشکل گھڑی اور اتنا خطرناک سفر آپ نے طے کیا ہوں گا، یہ سرکار حضور مخدوم سمنانی جانے، ان کا رب جانے کہ کن مشکلوں کے ساتھ آپ نے اتنا طویل سفر طے کر کے آپ لاہور ہوتا ہوا، پھر آپ بہار ہوتے ہوئے پھر آپ بنگال پنڈوا شریف مالدہ میں جو آتا ہے وہاں پیر و مرشد تھے، 12 سال ان کی بارگاہ میں رہے۔ پھر ان کے اشارے پر آپ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ جا کر کے آپ نے مذہب اسلام کی آبیاری کی۔ سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک آپ سماعت کریں۔ سمنان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہ سمنان ایران کا ایک علاقہ ہے جو راجدھانی ہے ایران کی، وہیں پر بادشاہ وقت رہا کرتے تھے آپ کے والد گرامی، جن کا نام تاریخ میں حضرت سید سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام ختیجہ ملتا ہے، اور
اتنی عبادت گزار تھی آپ کی والدہ، ایسی زاہدہ اور عابدہ تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی پوری زندگی میں تہجد کی نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ ایسی عابدہ زاہدہ سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی۔ اس لیے علماء آپ کو رابعہ ثانیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رابعہ ثانیہ تھی اور وقت کی بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی عرصے تک وہاں کی حکومت کو سنبھالے، اور سمنان کی حکومت کا حال یہ تھا کہ جو سادات کرام ہوتے تھے، اولاد رسول ہوتے تھے، انہی کے ہاتھ میں وہاں کی حکومت رہتی تھی، وہی کرسی بادشاہت پر اس تخت پر بٹھا کرتے تھے۔ سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضور سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی عرصے تک سمنان کے تخت شاہی پر آپ فائز رہے اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ آپ حکومت کو سنبھالے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ابھی تک دو ایسے ولی کامل گزرے ہیں جو تارک السلطنت ہے۔ تارک السلطنت کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت کی کرسی کو ٹھکرا کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے، اس تخت شاہی کو چھوڑ کر کے فخر و فاقہ کو اختیار کرنا، تصوف کو اختیار کرنا، اسے کہتے ہیں تارک السلطنت۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بلخ کی سلطنت کو ٹھکرا کر کے آپ اپنے جسم پر شاہی لباس نہیں گدڑی پہنا کرتے تھے، اور تخت شاہی پہ نہیں بلکہ آپ سمندروں کے کنارے پر پتھریلی زمینوں پر بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے ولی کامل حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 10 سال اس تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد آپ اس سلطنت کو ٹھکرا کر کے، آپ دنیا کو ٹھکرا کر کے فخر و فاقہ کی زندگی کو آپ اختیار کرتے ہیں، اور وہاں سے نکل کر کے آپ بنگال کے سرزمین پہ آ کر کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ پھر پورے ہندوستان کے سیر و تفریح فرما کر آپ ہر طرف مذہب اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جن کا نام حضرت سید سلطان ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ کی جانب صرف 3 بیٹیاں تھیں، ابھی تک کوئی بیٹا آپ کی جانب پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان بیٹیوں کی ولادت ہوئے تقریباً بیچ میں 7 سے 8 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے کہ آپ کی جانب کوئی دوسری اولاد اور نہیں ہوتی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے آپ اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت ختیجہ یہ بھی اس بات کو لے کر کے ملول اور مغموم رہا کرتی تھی۔ بارہا اسی غم میں یہ لوگ رہتے تھے کہ ہمارے یہاں اگر ایک شہزادے کی ولادت ہو جاتی، ایک فرزند ایک بیٹا پیدا ہو جاتا، تو میرے بعد اس کرسی یہاں جو سمنان کے تخت شاہی ہے اسے وہ سنبھال سکتے تھے، ہمارے وارث بن جاتے، بظاہر ہمارا ایک سہارا ہو جاتا۔ اس بات کو لے کر کے بارہا حضرت ابراہیم اور آپ کی اہلیہ یہ دونوں کے دونوں اپنے دل میں اس غم کو لیے بیٹھے تھے، اور بارہا یہی سوچتے تھے کہ اللہ ہمیں ایک فرزند عطا فرما دے، ہمیں ایک بیٹا عطا فرما دے، کیونکہ سمنان کے تخت شاہی کا ماحول اور معمول یہ ہے کہ یہاں بادشاہ وہی بنے گا جو اولاد رسول ہوگا، جو سید السادات ہوگا، سادات کرام میں سے ہوں گے، وہی اس تخت کا مالک ہوگا۔ اب میرے جانب کوئی بیٹا نہیں ہے تو میرے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس حکومت کے تخت شاہی پہ بیٹھے گا کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ زاہدہ عبادت گزار تھی۔ ایک دن رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتی ہے، وضو کرتی ہے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے، اگر میرے یہاں ایک فرزند پیدا ہو جائے، میرا ایک شہزادہ میرے جانب ایک فرزند اور ایک بیٹا پیدا ہو جائے تو مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہوگا، پھر اس تخت شاہی کا وہ مالک بنے گا، ہمارا وارث ہوگا، ہماری اس وراثت کا مالک کون بنے گا؟ اس غم کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو لیے آپ بارہا دعا کر رہی تھی، پھر اپنے آپ کو ملامت کر کے کہتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی یہی ہے
ہے کہ تجھے بیٹا عطا نہ ہو اور پھر تو اللہ کی مرضی اور منشا میں خلل ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، اللہ کی مرضی پہ کیسے وہ لوگ راضی رہا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ ہے، سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، اپنے آپ کو ملال کرتی ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں رب کی منشا پہ تو خلل ڈال رہی ہے۔ پھر اچانک اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جو تیری منشا اور مرضی ہے میں اسی پہ راضی ہوں۔ اتنا کہہ کر کے پھر آپ بستر پہ سونے لگتی ہے، ادھر آنکھیں لگتی ہے۔ آپ ہی کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ جن کا نام تاریخ میں حضرت احمد یوسفی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں خواب میں، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں، اے اللہ کی بندی، کیا تو اس غم میں مبتلا ہے کہ اللہ تجھے بیٹا عطا نہیں کرے گا؟ میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ایک نہیں بلکہ اللہ تجھے دو دو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بشارت دے کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی آنکھیں کھلتی ہے۔ آپ اپنے شوہر وقت کے بادشاہ حضرت سید سلطان ابراہیم سے ملاقات کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آج خواب میں ہمارے ہی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں شہزادے کی بشارت دی ہے، اور ایک نہیں دو دو شہزادوں کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت سید سلطان ابراہیم یعنی حضرت مخدوم سمنانی کے والد گرامی آپ کی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس عمر میں آ گئے ہیں کہ جس عمر میں عام لوگ اولاد سے امید ہٹا لیتے ہیں، کہ اس عمر میں اولاد نصیب نہیں ہوتی ہے، اولاد کی امید نہیں ہوتی ہے، لیکن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں رب کی جانب سے بشارت لے کر کے ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے ایک نہیں دو دو شہزادے کی بشارت دی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جس عمر میں حضرت سلطان اشرف جاگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کے والدین کی جانب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت اس عمر میں ہونا یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے، ورنہ عام گھروں میں عام ماں باپ کو ایسے وقت پہ اولاد کی امید نہیں رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی غم میں اور اسی خوشی میں یہ لوگ تھے کہ حالات دن گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک رات کو بادشاہ وقت حضرت سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاہی محل کے مخصوص کمرے میں، یعنی جس کمرے میں رات کو آپ آرام فرمایا کرتے تھے، آپ ہے اور ملکہ ہے یعنی آپ کی اہلیہ ہے، دونوں آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت سمنان میں ایک مجذوب رہا کرتے تھے، اتفاق سے ان کا بھی نام ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یاد رکھنا وہ عظیم مجذوب بزرگ، رات کا سناٹا ہے، پوری دنیا خواب کے عالم میں ہے، نیند کے عالم میں ہے۔ بادشاہ وقت حضرت ابراہیم آپ اپنے شاہی محل کے اپنے مخصوص کمرے میں آرام کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کی اہلیہ ہے۔ اتنے میں آنکھیں کھلتی ہے، آپ نے کیا دیکھا کہ میرے شاہی محل میں اور میرے مخصوص کمرے کے باہر وہ مجذوب بزرگ جن کا نام ابراہیم ہے وہ ٹہل رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابراہیم سید سلطان ابراہیم آپ اٹھتے ہیں بستر سے، آپ بہت تعظیم بجا لاتے تھے، ان کے بہت توقیر و تعظیم سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مجذوب ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، فوراً دروازہ کھولتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب ایک بادشاہ شاہی محل میں آرام کرتا ہے تو بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کبھی سپاہی کے پاس آنا پڑتا ہے۔ ابراہیم جو حضرت مخدوم سمنانی کے والد گرامی ہیں، وہ بستر سے اٹھتے ہیں اور اس بزرگ کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، بڑی تعظیم سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، دعا سلام کرتے ہیں۔ کلام کرنے کے بعد پھر ان کو بٹھاتے ہیں اپنی جگہ پہ، بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں، بتائے مجذوب صاحب آپ کا رات کے سناٹے میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم مجذوب کہتے ہیں، اے سلطان سید ابراہیم، آج میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔
غور کرنا مسلمانوں، حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ مظہوب ولی کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ کہا بتائیے تو صحیح سودا کیا ہے؟ کہا تم 1000 اشرفی مجھے دو۔ وہ جو سونے کا سکہ پہلے چلا کرتا تھا اسے اشرفی کہا جاتا ہے۔ کہا 1000 اشرفی مجھے دو، پھر میں وہ سودا کروں گا۔ بادشاہ وقت تھے، مال کی کمی نہیں تھے، آپ نے 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی بھرتے ہیں، وہ تھیلی لا کر کے وہ مظہوب ولی حضرت ابراہیم مظہوب کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں سودا کیا ہے؟ آپ نے 1000 اشرفیہ تو لیا ہے، اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ کیا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک مظہوب کی زبان سے نکلتی ہے باتیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا سودا یہ ہے کہ آج تو مجھے 1000 اشرفی دے دے، اس کے بدلے میں تجھے ایک اشرف دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر انہوں نے بھی یہ خوشخبری دے دی کہ اللہ تمہیں ایک اشرف عطا فرمائے گا، ایک فرزند عطا فرمائے گا، اور 2 فرزند کی بشارت 12 آپ کے والدین کریمین کو ہوتی ہے، جنہیں نام لے کر کے بھی کہا گیا تھا کہ ایک کا نام اشرف ہوگا، ایک کا نام آراف ہوگا، اور ایک ان میں سے ایسا ہوگا جو ولی کامل ہوگا اور مذہب اسلام کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، مذہب اسلام کی وہ آپ یاری کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ ذرا مختصر انداز سے میں ان کی سیرت پاک کی چند جھلکیاں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر یہ مظہوب ولی یہ کہہ کر کے وہاں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ولادت کے آثار آپ کی والدہ ماجدہ کی جانب ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا جب حمل کے عرصہ 6 سے 7 مہینے کا ہوتا ہے، یہی مظہوب ولی جن کا نام ابراہیم مظہوب تھا سمنان کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ جب ادھر حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے والدہ ماجدہ کی شکم میں آئے ہوئے 6 سے 7 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، ادھر آپ اعلان کرتے ہیں رات کے سناٹے میں۔ وہ مظہوب ولی رات کو پوری دنیا سوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے دروازے پہ دستک دے کر کے کہتے ہیں، ایک اعلان اور ایک بشارت سارے لوگوں کو دیتے ہیں، ایک خوشخبری دیتے ہیں۔ پورے سمنان کے علاقے میں ہر انسان کے دروازے پہ جا کر کے رات کو وہ یہ اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا، ہوشیار، خبردار، ملاحظہ ہو، اشرف زمانہ تشریف لانے والے ہیں، اشرف زمانہ تشریف لانے والے ہیں۔ کیسے ولی کامل تھے حضور مخدوم سمنانی؟ ابھی ماں کے بطن میں ہیں، ابھی اس خاکدان گیتی پہ آپ تشریف بھی نہیں لائے ہیں۔ ایک اللہ کے مقدس ولی مظہوب ولی آپ کی آمد کی دنیا والوں کو خبر دے رہے ہیں۔ ہوشیار، ملاحظہ، خبردار، اشرف زمانہ تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 مہینے کے بعد، یہ پوری مدت ہونے کے بعد حضور اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت شاہی محل میں ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد یاد رکھنا مسلمانوں، بڑی بڑی بشارتیں جب آپ ماں کی شکم میں تھے، بے شمار اولیاء کرام آ کر کے بشارتیں دے کر کے گئے ہیں۔ انہی بشارت کو سناؤ اور ایک ایک ولی کا نام لے کر کے سناؤ تو کئی دن کی تقریریں ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری بشارتیں سننے کے بعد اللہ نے حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ کے والدین کریمین کو یہ ماہتاب ولایت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد یاد رکھنا 4 سے 4 سال 4 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر آپ کے والد گرامی آپ کو پڑھانے کے لیے، دین کی تعلیم سکھانے کے لیے وقت کے مائناز عالم دین حضرت عماد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لے جا کر کے دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھیں، ان کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج کتنے ایسے خانقاہوں کا حال ہے کہ صاحب خود پیر صاحب تو پڑھے ہوئے ہیں لیکن بیٹا سوچتا ہے کہ وراثت میں ہمیں ولایت مل جائے گی، ہم تو گدے نشیں ہی ہے، ہمیں کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پیران نظام میں جتنے بھی آج پیر ملتے ہیں، اکثر پیر آپ کو ایسے ملیں گے جن کو شریعت کے مسائل سے واقفیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو صاحب وہ یہ کہہ کر کے منہ چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ صوفیوں کا کام، یہ پیروں کا کام نہیں ہے، یہ تو دارالافتاء میں بیٹھنے والے مفتی کا کام ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ تصوف بعد میں ہے، پہلے شریعت سیکھی جاتی ہے، پہلے علم دین حاصل کیا جاتا ہے، تب جا کر کے اگر انسان علم کے منزل سے آگے بڑھتا ہے
پھر جا کر کے وہ تصوف طریقت وغیرہ کے معاملات میں آتے ہیں. پہلے علم شریعت ہے، پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. یاد رکھنا مسلمانوں، حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایسے گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی جہاں ماں ہمیشہ عبادت میں رہا کرتی تھی، ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ماں زاہدہ عابدہ اور ماں تہجد گزار تھی، باپ بھی عبادت میں رہا کرتے تھے. ایسے ماحول میں آنکھ کھولنے کے بعد 4 سال 4 ماہ کے ہونے کے بعد حضرت امام الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، آج میرا بچہ، آپ کا بچہ، ہمارے معاشرے کا بچہ ناظرہ پڑھتا ہے تو 4 سال 3 سال نکل جاتا ہے، الف سے یا تک سیکھنے میں 1 سال لگ جاتا ہے. لیکن واہ میرے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذہانت کو لاکھوں سلام. اللہ نے کیا علم آپ کو عطا فرمایا، کیا ذہین اللہ نے آپ کو بنایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 1 سال کے عرصے میں سرکار مخدوم سمنانی پورے قرآن مقدس کو ناظرہ نہیں بلکہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ذہین تھے آپ، اللہ نے کیا ذہانت آپ کو عطا فرمائی تھی. سرکار مخدوم سمنانی ہے، گویا کہ آپ 5 سال 5 ماہ کی 4 ماہ کی عمر میں، یعنی 5.5 سال کے آس پاس میں آپ حافظ قرآن بن جاتے ہیں. قرآن حافظ قرآن بننے کے بعد 7 سال کی عمر شریف میں آپ پوری قرأت سبع کے ساتھ، یعنی 7 قرأت کے ساتھ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، 7 طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے اور 7 قرأت کے امام ہیں اس قرآن مقدس کے. سرکار مخدوم سمنانی 7 قرأت کے مالک تھے اور 7 طریقے سے آپ قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ 50 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں نہیں، 7 سال کا بچہ، ہمارا اور آپ کا 7 سال کا بچہ ڈھنگ سے بول نہیں پاتا، سورہ فاتحہ نہیں یاد کر سکتا، قل هو اللہ شریف یاد نہیں کر سکتا، لیکن سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ 7 سال کی عمر شریف میں قرأت سبع یعنی 7 طریقے سے آپ قرأت کرتے ہیں اور قرأت سبع کے انداز میں پورے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. اتنا ملکہ علم پر آپ کو حاصل تھا. 7 سال کی عمر میں قرأت سبع کے ساتھ پوری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. 5 سال 5.5 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دینی علوم، درسگاہی علوم، جو درس نظامی کے علوم ہیں انہیں حاصل کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی لمبا عرصہ نہیں لگا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ 14 سال کی عمر میں آئے، تمام علوم متداولہ، منطق ہو، فلسفہ ہو، معقولات ہو، منقولات ہو، بلاغہ ہو، تفسیر ہو، علم حدیث ہو، فقہ ہو، یہ تمام علوم متداولہ پہ مکمل مہارت تامہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، دستار فضیلت ملتی ہے. یعنی 14 سال کی عمر میں آپ حافظ بھی بنتے ہیں، قرأت سبع کے مالک بھی بنتے ہیں. تمام علوم متداولہ کو حاصل کر کے وقت کا بہترین محدث بن کے چمکتے ہیں، بہترین فقیہ بن کے چمکتے ہیں، بہترین مفسر بن کے چمکتے ہیں، بہترین محدث بن کے چمکتے ہیں اور بہترین مفتی بن کے چمک جاتے ہیں. یہ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کیوں نہ بنتے؟ اس لیے کہ عقل مخدوم سمنانی کو کہیں اور سے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے وراثت میں ملی ہے، اور علم جو ملا ہے مولا کائنات سے آپ کو عطا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی عظیم الشان مرتبت کے مالک تھے سرکار حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ جب 15 سال کی عمر شریف میں آتے ہیں، والد گرامی لمبا عرصے تک آپ نے وہاں کی تخت شاہی کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے. ادھر آپ کا وصال ہوتا ہے. 15 سال کی عمر میں سارے لوگوں نے مل کر کے تخت شاہی پہ سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں. آپ کے سر پہ بادشاہت کا تاج رکھا جاتا ہے. غور کرنا ذرا، 15 سال کا بچہ اگر یہاں پہ کوئی ممبر کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہر ایک کا یہی کہنا ہوگا، ارے اس کو کیا ووٹ دینا، اس کو کیا ممبر بنانا، یہ تو 15 سال کا ہے، انہیں کیا تجربہ ہے، یہ کیا ہمارا کام کرے گا، یہ کیا ہماری خدمت کرے گا، بس یہ تو یوں ہی اٹھ گیا ہے، یوں ہی کھڑا ہو گیا ہے، فلاں پارٹی سے ٹکٹ لے لیا، کھڑا ہو گیا، پیسہ خرچہ کرے گا. ہماری اور آپ کی تو یہ باتیں ہوں گی، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے، پڑھے سمنان کی تاریخ. اللہ اکبر کبیرہ. والد گرامی کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی عمر شریف زیادہ نہیں 15 سال کے ہیں، لیکن وقت کے بڑے بڑے سروروں نے، وقت کے بڑے بڑے دانشوروں نے آپ کے سامنے آ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور اس وقت اس تخت کا مالک کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کے لائق اللہ نے آپ ہی کو بنایا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب آپ تخت شاہی پہ بیٹھے، سر پہ آپ نے بادشاہت کا تاج رکھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی پہ کچھ لوگ سوچتے تھے کہ 15 سال کے ہیں، کیا حکومت کریں گے، رعایا کا کیا حق ادا کریں گے، رعایا کے بوجھ کو کیسے سنبھالیں گے، کیسے فیصلہ کریں گے۔ لیکن جب تخت شاہی پہ بیٹھنے کے بعد سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے فیصلہ فرمائے ہیں کہ آپ کے فیصلے کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بڑے بڑے لوگ اشش کیا کرتے تھے کہ اتنی کم عمر میں اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنے آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ایسے احکام نافذ کیے ہیں، ایسے احکام نافذ کیے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں پورا سمنان عدل و انصاف کا گہوارہ بنتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 10 سالہ زندگی جو آپ کی حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے، اسے پڑھے تاریخ کے آئینے میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت مخدوم سمنانی اسی نہجے پہ حکومت کیے ہیں جس نہجے پہ سیدنا صدیق اکبر نے حکومت کی ہے، جس نہجے پہ حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی ہے، جس طریقے پہ حضرت عثمان غنی نے حکومت کی ہے، جس انداز میں مولا کائنات نے خلافت کا دور گزارا ہے۔ ہم اگر اس تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ ادھر حضرت عثمان غنی، آپ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور حکومت ہے، آپ کے بادشاہت کے دور ہے، آپ کے بادشاہت کے دور کا مطالعہ کرے، چاروں خلیفاؤں کی زندگی کا مطالعہ کرے، ایسا لگتا ہے کہ مخدوم سمنانی کے دور حکومت میں حضرت صدیق اکبر کی صداقت نظر آ رہی ہے، حضرت فاروق اعظم کی عدالت نظر آ رہی ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی نظر آ رہی ہے، اور مولا کائنات کی وہاں پہ شجاعت بھی نظر آ رہی ہے۔ اس شان سے حضرت مخدوم سمنانی نے یہ 10 سالہ زندگی حکومت کے آپ نے گزارے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، گزارتے رہے، حکومت کرتے رہے، لیکن آپ ہمیشہ ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے، دن بھر آپ رعایا کی خدمت میں رہتے تھے، امور سلطنت کو سنبھالتے تھے، لیکن صاحب اس کے بعد رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو کر کے رہتی تھی، حضرت مخدوم سمنانی کی توجہ اس وقت بھی مسلح پہ رہا کرتی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک، امور سلطنت کوئی چھوٹے موٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج میرے پاس چھوٹا سا جاب ہو جائے، چھوٹی سی نوکری ہو جائے، چھوٹی سی تجارت کا میں مالک بن جاؤں، تاجر بن جاؤں، تو صاحب میرے پاس عذر ہوتا ہے، یار نمازوں کا وقت نہیں ملتا، آفس سے چھٹی نہیں ملتی، تجارت میں ایسے الجھ جاتا ہوں کہ میں ظہر نہیں پڑھ پاتا، عصر نہیں پڑھ پاتا۔ سرکار مخدوم سمنانی کی تاریخ کو پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ 10 سالہ جو امور سلطنت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ نبھائے، اس خلافت کو اور اس بادشاہت کو جو آپ چلائے ہیں، قسم خدا کی کوئی یہ بتا دے کہ امور سلطنت میں الجھ کر کے سرکار مخدوم سمنانی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو، کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہو، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ کرے کہ کیسے کس انداز سے آپ نے حکومت کے سارے باغ ڈور کو بھی سنبھالے، رعایا کے بوجھ کو اپنے کندھے پہ لے کر کے چلے، ہر ایک کے حقوق کو ادا بھی کیے، اور جو حقوق العباد ہے اسے بھی ادا کیے، اور جو حقوق اللہ ہے اسے بھی آپ نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، ذہن دماغ آپ کا مسلح کی جانب ہمیشہ رات کے سناٹے میں دیکھے تو سرکار مخدوم سمنانی اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اشغال اویسیہ یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی جو اوراد و وظائف اور اشغال ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اس میں اعظم کی بھی تعلیم فرماتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم کی بھی تعلیم اور ورد کا طریقہ آپ کو بتایا اور مشق کر کے بتایا۔ اس میں اعظم کا جو ذکر ان کو دیا گیا، حضرت مخدوم سمنانی سے انہوں نے فرمایا تھا کہ زبان سے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، زبان کو حرکت نہیں دینا ہے، بلکہ دل سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے کہتے ہیں ذکر قلبی، یعنی ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان خاموش رہے، دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اسے کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اس میں اعظم کا ورد حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ انہوں نے مشق کر کے بھی بتایا کہ ایسے دل سے ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بعض مورخین کا لکھنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مخدوم سمنانی اگر کہیں خاموش بیٹھے ہوتے تو ان کے قریب میں جو بیٹھا ہوتا، وہ قریب میں بیٹھنے والے کا بیان ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ آپ کی زبان تو خاموش ہے لیکن آپ کے دل سے اللہ
اللہ کا ذکر کی آواز بلند ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اسے ایک ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اللہ، آپ نے پھر آپ کا دل دنیا سے دور ہوتا گیا اور فقر و فاقہ کی جانب، زہد و ارتقاء کی جانب آپ کا دل بڑھنے لگا۔ آپ ایک دن ماں کے پاس آتے ہیں، ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں میں چاہتا ہوں کہ اب باقی زندگی میں مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فقر و فاقہ اختیار کر کے میں گزار دوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ پورے رعایا کو جمع کرتے ہیں سمنان کے، اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاتے ہیں۔ سب کی موجودگی میں آپ نے اپنا جو تاج ہے بادشاہت کا، وہ تاج اتار کر کے اپنے چھوٹے بھائی کے سر پہ رکھ دیے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج سے بادشاہ یہ ہے، آج سے یہ رعایا کا مالک ہے، اب یہ سب کچھ یہی نافذ کرے گا، یہ آج سے بادشاہ ہے، تخت شاہی پہ یہی بیٹھے گا۔ آپ ماں کے پاس پھر واپس آتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تمہیں جانا ہے تو گپ چپ مت جانا، خاموشی کے ساتھ مت جانا، بلکہ چند سپاہیوں کے ساتھ جانا، تاکہ رعایا کو پتا چلے کہ یہ بادشاہ کہیں مہم پہ جا رہا ہے، ورنہ پھر انہیں کیا خبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار مخدوم سمنان نے چند سپاہیوں کو لے کر کے ماں کے قدم کو بوسہ دے کر کے سمنان سے نکل جاتے ہیں، سمرقند کی راہ پہ چلتے ہیں۔ تھوڑی ہی دور آبادی سے گئے تھے، تمام سپاہیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، فرماتے ہیں تم چلے جاؤ، اب میرا حامی اور مددگار کوئی دنیا والا نہیں بلکہ مجھے پیدا کرنے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولیاء کرام جب سفر میں نکلتے ہیں ان کی کوئی مخصوص منزل نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص گاؤں نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پہ یہ راضی رہتا ہے۔ اب جہاں اللہ چاہے لے جائے، یہ بندہ وہی جانے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سمرقند آتے ہیں، بخارا آتے ہیں، سفر کرتے ہوئے پھر لاہور آتے ہیں۔ لاہور میں آنے کے بعد ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت سید امام جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری، انہی کو دنیا مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے نام سے جانتی ہے۔ اس بزرگ کے بارگاہ میں آتے ہیں، 3 دن ان کے خانقاہ میں آرام کیے، تب جا کر کے سید امام جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا تیری تو کسی اور ولی کی امانت ہے، تو تیرا انتظار اللہ کے کوئی ولی کامل اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ کون ہیں، کون میرا انتظار کر رہے ہیں، اور میں کس کی امانت ہوں؟ تب انہوں نے کہا کہ تجھے یہاں سے ہوتے ہوئے، بہار ہوتے ہوئے، بنگال، صوبہ بنگال میں ایک جگہ ہے مالدہ، پنڈوا شریف، تمہیں وہاں جانا ہے، وہاں تمہارے پیر و مرشد علاء الحق علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ تیرے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دن وہاں قیام فرمانے کے بعد، پیر و مرشد کی پتہ اور خبر ملنے کے بعد پھر وہیں سے سفر طے کرتے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، راستے میں بے شمار مشائخین، بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہے۔ پھر آپ چلتے ہوئے بہار کے سرزمین پہ آتے ہیں، ایک مقام ہے بہار میں جس جگہ کا نام ہے منیر شریف، جہاں پہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار اس سفر کے درمیان کی باتیں ہیں۔ سمنان سے بنگال تک جو آئے، اگر یہ رودات سفر کا سنایا جائے تو کئی جمعے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے پائے کے ولی کامل تھے سرکار مخدوم سمنانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شرف الدین شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سفر کرتے ہوئے بہار کے میں انٹری کرنے والے تھے، داخل ہونے والے تھے۔ ادھر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خلفاء سے فرما رہے ہیں سنو، اگر میں انتقال کر جاؤں تو میری وصیت یہ ہے تم میں سے کوئی میرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، تم میں سے کوئی امامت مت کرنا۔ بلکہ تب انہوں نے کہا حضور کون کرے گا امامت، کون پڑھائے گا آپ کے نماز جنازہ؟ آپ نے فرمایا تمام تر تیاریوں کے ساتھ مجھے گہوارے میں رکھ کر کے سامنے رکھنا، تم لوگ صفے لگا کے رکھنا، سامنے سے ایک اللہ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مقدس شہزادہ تشریف لائیں گے، آل رسول ہوگا وہ، اور ان کے جسم کے اوپر ایک کالی چادر ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، چہرہ نورانی ہوگا، تاریخ السلطنت ہوگا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سفر کرتے ہوئے آپ بہار کے اس علاقے میں پہنچے، آپ نے بھیڑ بھاڑ دیکھے، کیونکہ وقت کے مائناز ولی کامل حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہوا ہے۔ اب صاحب چاروں طرف سے مریدین بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں، لوگوں سے فرماتے ہیں
واقعی کیا بات ہے, کیوں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے؟ کہا حضور ایک اللہ کے ولی تھے, ان کا وصال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو میں بھی جنازے میں شرکت کر لوں. جب وہاں پہنچے تو کوئی امامت کے لیے تیار ہی نہیں, کس کی ہمت جو آگے بڑھ جائے. اتنے میں آپ آگے بڑھے اور ان کے جو مریدین اور متوسلین اور بالخصوص جو قریبی لوگ تھے, جو خلیفہ تھے, آپ نے ان سے فرمایا کیوں نہیں جنازہ پڑھاتے ہو, مصلی امامت میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ تب انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت کی وصیت ہے کہ جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو تاریخ السلطنت ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس شہزادہ ہوگا, وہی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھنا مسلمانوں, جب آپ نے یہ سنا تب حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے میری ہی تعلق سے کہا ہے, وہ میں ہی ہوں, میں اشرف السادات بھی ہوں, تاریخ السلطنت بھی ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پاک سے ہوں. اب آپ کو ہاتھ میں سارے خلفاء نے ہاتھ دیا, آپ کو مصلی امامت پہ لے کر کے آیا, آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ وہی ولی کامل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ایک وصیت اور فرمائی تھی کہ میری ٹوپی جب مجھے قبر میں رکھنا تو میری ٹوپی کو بھی دفن کر دینا. یاد رکھنا, مرید بھول گئے کہ ٹوپی دینا, قبر میں رکھنا بھول گئے. یاد رکھنا, جب مٹی دے کر کے فارغ ہوئے تو حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک ہاتھ منو مٹی کو فار کے چیر کر کے ہاتھ باہر آ گیا تھا. سارے مریدین پریشان ہیں کہ حضرت اپنا ہاتھ کیسے باہر کر دیے. پھر مخدوم سمنانی کے بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ مراقبہ فرماتے ہیں. مراقبے میں پتا چلتا ہے کہ میں نے ٹوپی کی وصیت کی تھی, ان لوگوں نے ٹوپی کو میرے مزار میں نہیں رکھا ہے. پھر آپ آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں مریدو, انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی ٹوپی بھی ان کے ساتھ دفن کرنا, لیکن تم نے ان کی ٹوپی کو مزار میں نہیں رکھا ہے. لاؤ وہ ٹوپی کہاں ہے؟ جب وہ ٹوپی لائی گئی, سرکار مخدوم سمنانی اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں ان کی ٹوپی دیتے ہیں, ادھر ٹوپی لیتے ہیں, ہاتھ فوراً اپنے مزار کے اندر کر لیتے ہیں. اے لوگوں, کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتا ہے کہ ماشاء اللہ نبی ولی رسول مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. صد بار ماشاء اللہ اس عقیدے سے ابھی حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کو مزار میں رکھا گیا ہے. ہزاروں من مٹی آپ کے اوپر ہے, لیکن ہاتھ باہر کر رہے ہیں, ٹوپی لے رہے ہیں, ہاتھ کو نیچے لے رہے ہیں. یہ حرکتیں ہاتھ بتا رہی ہے کہ اللہ کے مقدس ولی مرتے نہیں بلکہ وہ اپنے مزار میں زندہ رہتے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں. اور یہ جب ولی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے مزار میں زندہ ہے, جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. دیکھیں سفر ابھی چل رہا ہے, ابھی آپ بہار کے سرزمین پر ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر میں آپ کو یہی سے بتاؤں گا کہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہار سے بنگال آئے اور آپ کے پیر و مرشد کتنے دن رکھے, کیا کیا عطا فرمائے. پھر آگے کی زندگی انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ سماعت کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں.